دیکھا آپ نے جمعہ کا دن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں چل کر یوں ہی مت آ جانا، بلکہ میرے یہاں آنے کے انداز نرالے ہیں، ملنے کے انداز نرالے ہیں، آداب میرے یہاں کچھ ایسے باندھے گئے ہیں ان کی شرائط پوری کرتے ہوئے آنا۔ جمعہ کا دن کہتا ہے میرے یہاں میری پسند کا لباس پہن کر آنا، میرے مالک کی پسند کا لباس پہن کر آنا، میرے خالق کی پسند کا لباس پہن کر آنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا لباس پہن کر آنا۔ عادت بھی میری پسند کی ہو، چال بھی میری پسند کی ہو، بیٹھنا اٹھنا میری پسند کا، چلنا پھرنا میری پسند کا، سونا جاگنا میری پسند کا۔ کیوں کہ جس ہستی نے مجھے اعزاز بخشا ہے اسی نے مجھ سے ملنے والوں کے لیے کچھ شرائط طے فرما دی ہے، آداب متعین فرما دیے، وقت کا تعین فرما دیا اور ذوق اور شوق کے اندرونی جذبے دیے۔ اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہو تو ان شرائط کے حدود میں آنا۔ میں تجھے اہلا و سہلا کہوں گا، میں تجھے خوش آمدید کہوں گا، تیری حوصلہ افزائی کروں گا۔ پہلے میری ملاقات کے شرائط کا چارٹ پڑھ لینا، پوری فائل پڑھ لینا، رجسٹر چیک کر لینا۔ کیوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے مسجد آئے، نماز پڑھنے کے لیے جائے، مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے، جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، ان کو تکلیف نہ دے، پھر جو نماز یعنی سنن نوافل کی جتنی اس کے لیے مقدر میں ہو یعنی ٹائم ہو موقع ملے پڑھ لے، پھر جب امام خطبہ دے تو اس کی طرف توجہ کرے، خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ الگ سے انعام آیا ہے میرے شرائط کی پورتی کی، اب میرے یہاں سے انعامات لے کر جا، جھولی بھر کر لے جا، دامن بھر کر لے جا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے اسے میسر تھے وہ پہنے اور خوشبو اگر اس کے پاس تھی تو وہ بھی لگائی، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور اس بات کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں گیا، پھر سنت اور نفلوں کی جتنی رکعتوں کی اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی وہ پڑھی۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آیا اور ممبر پر بیٹھ گیا تو آنے والا یہ بندہ، آنے والا یہ نمازی خاموشی سے امام کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سننے لگ گیا، یہاں تک کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس بندے کی یہ نماز اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان کے گناہ اور خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے! تو مسلمانوں جمعہ کا دن فرماتا ہے میرے یہاں یہ انوارات ہیں، یہ انعامات ہیں، تو میرے یہاں شرائط کی پابندی کر کے رہنا، ملاقات کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا، نئے کپڑے پہنو، نئے نہ ہو تو دھلے جو کپڑے ہوں وہ پہنو، خوشبو لگاؤ۔ جمعہ نے اپنے شرائط پیش کر دی، جمعہ نے خلاصہ کر دیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیش کر دی، فرمایا جمعہ کی نماز ادا کرنے جو کوئی آئے نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہ ہو تو دھلے ہوئے کپڑے پاک صاف پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، تازہ غسل کرے، آنے میں جلدی کرے، کیونکہ جو اول آئے اس کا اول نمبر، جو آخر میں آئے گا اس کا آخر میں نمبر ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جمعہ کی ملاقات کے لیے آؤ مگر تاخیر سے آنے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ چنانچہ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شروع میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں، اور اول وقت میں دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرے،
اونٹ کی قربانی دے، پھر اس کے بعد پھر آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں گائے پیش کرے، اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے والے کی سی ہے، اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی، اسی طرح انڈا پیش کرنے والے کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، یعنی اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے شریک ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جمعہ پڑھنے والے کے 6 درجے۔ آج اکثر مساجد میں لوگ خطبہ کے دوران آتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع کے بیان میں کہا تھا، بعض ہمارے بھائی تو اس طرح آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، مسجدوں کے قریب رہتے ہیں، دکان چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، بلکہ گھر ہیں، بنگلے ہیں، ان کے کوٹھی ہیں، مسجد سے نزدیک ہیں، پھر تب آتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے چکا ہوتا ہے، بعض مرتبہ سلام پھیرنے کے قریب ہے، اور اللہ معاف فرمائے بعض ہمارے بھائی تو مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی جمعہ کی نماز کے لیے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اب جو آخر میں آیا ہے، رجسٹر میں نام ہے، اس کو اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے، قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، مگر جس کا نام رجسٹر میں ہی نہیں ہے، اب بتاؤ ذرا سوچیں، آنے والے آیا ہے اور اس کے باوجود فرشتوں کے اس رجسٹر میں اس کا نام نصب نہیں ہوا، نام نہیں لکھا گیا، انعام کہاں سے ملے؟ اب وہ اس انعام سے محروم واپس جاتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے روز خصوصی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کی تیاری کریں، اہتمام کے ساتھ آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنے دفتریں بند کر دیں، تاکہ اس عظیم ثواب کے مستحق آپ ہو جائیں، جس کا اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر کیا۔ تو جمعہ کیا کہتا ہے؟ سامعین کو بتا دے، اپنے مخاطبین کو بتا دے، مبلغین کو بتا دے، مجھ سے جو پہلے ملنے کے لیے آئے گا وہ جھولیاں بھر کے لے جائے گا۔ جمعہ کے لیے اول وقت میں حاضری خدا کی رحمتوں کو لوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، احساس کریں، جمعہ کہتا ہے میری یہی دولت ہے جس کی وجہ سے مجھے تمام دنوں پر فضیلت دی گئی۔ دیکھیں میری ملاقاتوں کے لیے کس طرح سے شرائط بنے گی، اور آنے والے ملاقات کرنے والوں کے لیے کس قدر انعامات کی بارش ہے۔ اس لیے آئیے میرے ساتھ دوستی لگائیے، خدا کی رحمتوں سے دامن بھر لیجئے۔ میں وہ مبارک جمعہ کا دن، جمعہ کا دن کیا کہتا ہے؟ میں مبارک دن ہوں، اللہ کے یہاں میری بڑی عظمت ہے، اللہ کے یہاں میرا بڑا مقام ہے، میرے یہاں تو وہ خوش نصیب ہے جس کی بھی موت آ جائے اس دن وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نماز جمعہ شروع وقت میں پڑھ لیتے، اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو ٹھنڈے وقت یعنی گرمی کی شدت کم ہونے پر پڑھتے، اور خطبہ دینے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں مبارکہ سرخ ہو جاتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی، اور سخت غصہ اور جلال کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ جو دشمن کے لشکر کو خود دیکھ کر آیا ہو، اپنی قوم کو بچاؤ پر آمادہ کرنے کے لیے اس کو کہتا ہو کہ دشمن کا لشکر قریب ہی آ پہنچا ہے، اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ بس صبح اور شام تم پر آ پڑنے والا ہے، آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میری اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، میری آمد اور قیامت کی آمد ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو، یعنی اپنے کلمے والی اور اس کے برابر والی بیچ والی انگلی کو ملایا، اور اس طرح آپ اشارہ فرماتے تھے۔ تو مسلمانوں، میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جمعہ کے فضائل، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کے آداب اور خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے معمولات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ان
تھوڑے سے وقفے میں بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مگر میں آج یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ اور کرتا چلوں۔ جمعۃ المبارک کا اہتمام اور احترام کس طرح ضروری ہے، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آیت کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز اور خطبہ کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام۔ جیسا دوڑنے والا کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، اذان کے بعد تم بھی کسی اور کام کی طرف بجز اذان اور خطبہ کے توجہ نہ دیا کرو۔ ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ بھی ہو سکتی ہے اور خطبہ جمعہ بھی، جو نماز جمعہ کے فرائض اور شرائط میں داخل ہے۔ اس لیے مسلمانوں غور کریں۔ اور اگلی بات یہاں کیا فرمائی؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی بیچ ہو، فروخت کرنے کو اس میں فروخت کرنا کیوں ذکر کیا؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ اس لیے اس میں حکمتاً یہ اشارہ فرمایا کہ جب دکاندار کوئی چیز فروخت ہی نہیں کرے گا، جب بیچنے والا بیچے گا ہی نہیں، دکان پر مالک نہیں ہوگا، دفتر میں آفیسر نہیں ہوگا، تو کسی سے وہ معاملات کیسے حل کرائے جائے؟ گاہک کس سے کوئی چیز خریدے گا جب دکاندار دکان پر ہوگا؟ چنانچہ بنیاد کی طرف توجہ دلائی گئی کہ بیچنا ہی بند کر دو، دکانیں بند ہو جائیں گی، بازار بند ہو جائے گا۔ تو جب بازار بند ہو جائے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، تو گاہک خود بخود مسجد کی طرف آئے گا، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چلا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز زیادہ ذمہ داری دکانداروں کی ہے۔ اگر دکاندار اس میں سستی کریں گے تو اس کا عذاب بھی انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ دکاندار ہی زیادہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ رمضان شریف کو دیکھ لیں، رمضان کے مہینے کو آنے دیں آپ ذرا، پھر دیکھ لیں۔ پہلے رمضان شریف میں دکاندار جمعہ کی چھٹی کیا کرتے تھے؟ مساجد میں رونق تھی، چاروں طریقے سے رونق رہا کرتی تھی، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ مگر اب اللہ معاف فرمائے، رمضان کے جمعہ میں بھی دکانیں کھلی رہ جاتی ہیں، جس سے جمعہ کے اسلامی اجتماع کا خاص تر دھچکا لگتا ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داریاں دکاندار حضرات پر عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جب آپ تمام سال کماتے ہیں، اگر جمعہ کے دن 3 گھنٹے کاروبار بند کر دیے جائے تو اس سے تمہاری دکان کا، تمہاری معاشی زندگی کی تباہ کاری کا کہاں آپ کے لیے راستہ کھلتا ہے؟ اور جو رب 10 گھنٹے میں دیتا ہے وہ 2 گھنٹے اس کے لیے نکال لو گے تو کیا ہوگا؟ بلکہ یہ ذہن میں رکھیں اور آج سے ایمان بنا لیں کہ اللہ رب العالمین جمعہ کی برکت سے تمہارے کاروبار میں مزید ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ روپیہ اور کاروبار ہر شخص کو عظیم ہوتا ہے، ہر شخص کو پیارا لگتا ہے، ہر شخص اس سے پیار کرتا ہے، ہر ایک کو یہ عزیز ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ صرف کاروباری نقصان کی وجہ سے جمعہ کی نماز میں شرکت نہیں کرتے اور شریک ہونے سے گریز کرتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے ایک عجیب دعا ہے، آپ حضرات کو بتا دوں، آپ اسے زبانی یاد کر کے نہایت خشوع اور خضوع سے مولا کریم کے دربار میں مانگا کریں، سوال کیا کریں۔ انشاءاللہ جمعہ کی نماز میں شرکت کی وجہ سے جو کاروبار بند رہے گا، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کی تلافی فرما کر برکتوں کے خزینے کھول دیں۔ اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جمعہ کے دن کی فضیلت نصیب فرمائے اور اس کے انعامات انوارات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال